سورہ الامتین بھی کہتے ہیں، 2 امتوں والی صورتیں. سورہ الامتین، 2 امتوں والی صورتیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے، ہم تفسیر پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لے لو گے تمہارے لیے ہدایت بنے گی. اس کے بعد اس کتاب کے تعلق والے 3 گروہ، متقی، کافر، منافق، فاسق، 4 گروہوں کا تذکرہ. اور پھر سورہ بقرہ میں مغضوب یہود کا تذکرہ، اور پھر سورہ آل عمران میں مغضوب یہود کا تذکرہ، اور پھر سورہ آل عمران میں ضالین عیسائیوں کا تذکرہ. کیسے ہے یہ حوالہ؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ انعمت علیہم کا راستہ مانگا گیا تھا، اور مغضوب اور ضالین کے راستے سے بچنے کی استدعا کی گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے مغضوب کا راستہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کا راستہ ہمیں کہاں دکھا دیا؟ سورہ البقرہ میں. تم کہتے ہو نا تم مغضوب کے راستے سے بچنا چاہتے ہو، یہ دیکھو، یہ ان کی کارستانیاں تھیں، یہ ان کی سرگرمیاں تھیں، یہ ان کے رویے تھے، اس لیے یہ مغضوب ہوئے تھے. غضب والا غضب کے مستحق کیوں ہوئے تھے؟ غضب بالائے غضب کے مستحق ان کے رویے دیکھو، وہ دکھا دیے گئے. اور پھر سورہ آل عمران میں ضالین کا قصہ، ضالین کے رویے، ضالین کی روداد، عیسائیوں کے کردار بتائے گئے، تاکہ ایکچولی ان کا بیہیویئر دکھا دیا جائے کہ انعمت علیہم کے راستے پر چلنے والوں کو ان کی رودادیں سنا کر اس راستے اور رویے سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے. تو اس حوالے سے کچھ مفسرین ان دونوں صورتوں کو سورہ الامتین کے نام سے بھی پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان صورتوں کو دونوں کو پڑھیں گے، ان کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں قبول فرمانا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمانا، اللہ سینے کھول دینا ان کے فہم کے لیے، ان کے تفکر اور تدبر کے لیے، ان کے حفظ کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اور پھر یاد رکھ کے اپنا محاسبہ اور اصلاح کرنے، تربیت اور تزکیہ کرنے. اللہ اپنے گھروں کو، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے صبح و شام کو ان احکامات کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دینا. اللہ تاکہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والی بن جائیں. اللہ ہمارے لیے وہ سیاہ بدلیاں بن جائیں، وہ پرندوں کا جھنڈ بن جائیں، اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور ہمارے حق میں حجت دینے والی یہ 2 صورتیں بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات. بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ تمہیدی حروف مقطعات ایک بار نہیں بار بار آئیں گے. آج مختصر ان کا حوالہ سمجھ لیجئے، میں بار بار ریوائز نہیں کروں گی. مقطعات قاف طا عین سے ہیں. قطع کا مطلب کاٹ دینا، مقطعات کاٹے جانے والے. تو گویا حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کاٹے گئے ہیں. یہ الگ الگ ہیں، منقطع ہیں، آپس میں ان کا کوئی رابطہ، کوئی جوڑ کچھ نہیں. ان کو آپس میں قطع تعلق کر دیا گیا. کیونکہ کیا ہوتا ہے، حرف مل کے ایک لفظ بناتے ہیں، یا بس اوقات مہمل بناتے ہیں، لیکن لفظ میں یا مہمل میں وہ جڑے تو ہوتے ہیں. لیکن حروف مقطعات وہ ہیں جہاں حرف جڑ کر ایک لفظ نہیں بناتے، اور لفظ وہ ہے جس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، کوئی پیغام ہے. کٹے ہوئے لفظ ہیں، الگ الگ ہیں. they don't get together to make a word and to convey a meaning. سمجھ میں آیا بات؟ ان کا کوئی مطلب نہ قرآن نے بتایا، اور مختلف شکلوں میں آئیں گے. حمیم، حمیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، اور اس کے علاوہ اور بہت سے قاف، نون، کہیں صرف ایک حروف تہجی، کہیں ایک سے زیادہ، کہیں 5، کہیں 3، کہیں 4. تو لہٰذا یہ متفرق شکلوں میں آئیں گے. الگ الگ حروف ہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے سکھایا. تو جب قرآن حدیث نے ان کے معنی، ان کے مفہوم نہیں بتائے، تو ہمیں اس کی کرید میں، اس کی ٹو میں اور اس کے تجسس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش سے اجتناب کرنا ہے.
ہمیں صرف حدیث نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ان میں ہر حرف کی ادائیگی پر 10 نیکیوں کا اجر ہے. تو جتنا بتایا گیا بس اتنا تعلق رکھیے، اس سے زیادہ تجسس اور قرید کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کچھ تفاسیر میں کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایبریویشنز ہیں، الف اور لام اللہ کے لیے، میم محمد کے لیے، اسی طرح مختلف حروف مقطعات کو ایبریویشنز بنایا گیا ہے. ہاں، جیسے حبیب بینک لمیٹڈ HBL، UBL، PSO، WHO، FWO، ایبریویشنز ہیں نا. تو کچھ لوگ خود سے خود، لیکن یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس اختراع بازی اور ان چیزوں سے جو من گھڑتے ہیں ان سے اجتناب کر کے صرف ان کو اس ذوق و شوق سے پڑھنا ہے، اور صحیح تجوید اور صحیح مخرج اور صحیح انداز اور غنا اور اتار چڑھاؤ میں پڑھنا ہے، تاکہ ہر ایک حرف کے اوپر ہمیں میکسیمم 10 نیکیوں کا اجر ملے، and nothing more than that. کچھ تفاسیر میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہیدی الفاظ ہیں. کچھ صورتوں کے آغاز میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہیں اور ابرپٹلی اسپونٹینیسلی شروع ہوتی ہیں نا، تو یہ تمہیدی حروف ہیں. اور کچھ مفسرین میں نے پڑھا یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان میں خاص ایک میوزیکل سا ٹون ہے، ایک ساتھ ایک غنا کا انداز ہے. تو یہ سورت کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے رکھا گیا کہ عربز اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ لا علم اور جاہل تھے، ان کو ایک اس طرح غنا کا ایک کلمہ سورت کے آغاز میں دیا جاتا تھا ان کی اٹینشن کو کیچ کرنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ایفیکٹ دیا جاتا ہے کسی کو کیچ کرنے کے لیے تاکہ وہ اگلا کلام سنیں. تو مختلف اس میں جواز اور تفاسیر موجود ہیں، لیکن میں پھر آپ کو وہی مشورہ دوں گی، چونکہ قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ان کی قرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں. صرف ان کو صحیح طریقے سے غنا سے، تجوید سے، مخرج سے ادا کرنا میرے اور آپ سب کے لیے ضروری.